ابھی اللہ نہ کرے کہیں پٹاخہ پھوٹ جائے، گولی چڑھ جائے، دیکھو سارے لیٹیں گے، لیٹے ہوئے ہوں گے یہاں پہ بچنے کے لیے. میں تو جب نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں نا تو میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اگر کوئی کیونکہ دہشت گردی کے خطرے تو ہوتے ہیں علماء کو، میں بہت ہوشیاری سے دیکھ رہا ہوتا ہوں، کوئی بھی مشکوک حرکت ہوئی نا. ایک ویڈیو وائرل ہوئی کچھ دن پہلے، چند سال پہلے، زلزلہ آیا ہوا ہے، لوگوں نے کہا امام صاحب کا تقویٰ للہیت دیکھو، زلزلہ آ رہا ہے، مقتدی ایک ایک کر کے نا کھسک رہے ہیں، امام کھڑا ہوا ہے بیچارہ، الحمد للہ رب العالمین، لوگ کہہ رہے ہیں امام صاحب کا توکل دیکھو. میں نے کہا یہ توکل نہیں ہے، یہ پرلے درجے کی حماقت ہے. کیونکہ جب چھت گرے گی نا تو وہ نہیں دیکھتی امام کون ہے مقتدی کون ہے، ان میں کتنی رکعتیں ہوئی تھی کتنی باقی ہیں. کہ زلزلہ بولے ابھی سلام رہ گیا، خالی سدا صاحب رہ گیا، ان کا ایک باقی تھا وہ کمپلیٹ ہونے دو. چھت تو گرتی ہے بھائی، تو امام کو چاہیے پتلی گلی سے بھاگے وہ، لیکن وہ امام کو بھی پتا تھا میں اگر بھاگ گیا مقتدی بولیں گے آئندہ تمہارے پیچھے نماز ہی نہیں پڑی، تو بزدل آدمی نکلا. جیسے ہی زلزلہ آئے ہم پہ فرض ہے جہاں بھی ہوں، چاہے تراویح میں ہو تہجد میں ہو، فوراً وہاں سے کیا کریں، بھاگیں. اور یہ حدیث میں نبی نے فرمایا تم میں نماز کی حالت میں کوئی سانپ دیکھے تو سانپ کو قتل کرے، جا کے نماز کمپلیٹ نہ کرے. ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارے نبی، ہمارے جو رائے ہے اس کے مطابق ہمیں نبی یہ سمجھاتے کہ جب کوئی سانپ دیکھے تو نماز میں بالکل توجہ نہ کرو، کیونکہ تمہارا کانٹیکٹ ڈائریکٹ کس سے چل رہا ہے، اللہ سے چل رہا ہے. ایسے موقع پہ پتہ چلے گا کس کی سچی مچی کی نماز تھی، کس کی جھوٹی موٹی کی. سانپ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا، کیونکہ جس کی اللہ پہ نظر ہوتی ہے اس کو سانپ بچھوؤں سے ڈر نہیں ہوتا. تو یہ بتاتے، لیکن نبی نے ایسا نہیں بتایا. نبی نے فرمایا نماز میں سانپ نظر آئے کیا کرنا ہے، اسے مارنا ہے. پھر اس میں فقہا کا اختلاف ہوا کہ جب ہم اسے ماریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں ٹوٹے گی. امام حنیفہ کہتے ہیں نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن اس کو مارنا کیا ہے، واجب ہے دوبارہ سے نماز پڑھیں. بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ نبی نے حکم دیا مارنے کا تو وہ آگے سے ہی کنٹینیو کر لے، ٹھیک ہے نا، لیکن مارنا پڑے گا اس کو. اگر آپ نے نماز نہیں توڑی سانپ کو دیکھ کر، اللہ پہ اعتماد کیا کہ میں اللہ سے میرا کانٹیکٹ ہے، تو بھائی سانپ کا اللہ سے کانٹیکٹ اس قسم کا نہیں ہے. وہ ایک آدمی کسی کے گھر گیا نا، کتا بہت بھونک رہا تھا، تو مہمان ڈر گیا. میزبان نے دیکھا مہمان ڈر رہے تو میزبان نے مہمان سے کہا آپ نے سنا نہیں ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں، تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہہ رہے میں نے تو سنا، پتہ نہیں آپ کے کتے نے بھی سنا ہے کہ نہیں سنا. اس کو بھی یہ بات ہو سکتا ہے اس کی نالج میں نہ ہو، یہ کاٹ دے مجھے. تو سانپ کا تھوڑی کوئی کانٹیکٹ ہے کہ یہ وہ تو وہ مارے گا. تو یہ دین فطرت ہے میرے بھائی، اس میں کوئی عجیب سی چیزیں دین میں لانے کی کوشش مت کرو. تبھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں اور وسائل اختیار کرنے کا حکم. تو اچھا لوگ یہ بھی خوف سے یاد آیا، لوگ یہ بھی کہتے ہیں موت کا خوف ہے، مفتیوں کو گارڈ لے کے گھوم رہے ہیں. بالکل ہے، کیونکہ نیچرل ہے. موت کا خوف کیا ہے، یہ نیچرل ہے. کسی کا باپ بھی اس کائنات میں ایسا نہیں پیدا ہوا جس کو موت کا خوف ہی نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ کہہ سکتے ہو شہادت کے بعد تو جنت ملتی ہے لیکن پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. راحت اندھوری کا شعر ہے کہ تو خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول گیا، پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. اس سے پہلے موت کا ایک پروسیس بڑا ڈینجرس ہے، اس سے ہر انسان ڈرتا ہے. ہاں دیندار لوگوں میں کم خوف ہوتا ہے، دنیا داروں میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ دیندار کو ایک تسلی ہوتی ہے یار ایک تکلیف ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ راحتیں ملیں. لیکن خوف ہوتا ہے، ہم نے بڑے بڑے بہادروں کو دیکھا ہے کہ ان کو خوف ہوا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے کہا لاٹھی کو پھینکے وہ سانپ بن گئی، حالانکہ اللہ موسیٰ کو کلیم اللہ کو پتا تھا اللہ کہہ رہا ہے، تو اللہ تو خیر خواہ ہے نا. قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام فرار ہوئے ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، ایسے بھاگے ہیں نا. کتنے مضبوط دل کے تھے نا موسیٰ علیہ السلام، کتنے مضبوط دل کے تھے. لیکن قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام فرار ہوئے ولم یعقب، اللہ اتنا ہی بتا دیتے کہ بھاگ گئے بس کافی تھا نا. اللہ نے بھی پورا نقشہ کھینچا، فرمایا ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے. اتنے بہادر تھے اور کتنے مضبوط کہ ایک مکہ لگایا بندہ ہی مر گیا، اس کے باوجود جب سانپ دیکھا نا تو فرار ہوئے. اب وہاں کوئی بدعتی بیٹھا ہوتا یا کچھ آج کل کے بیوقوف لوگ جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھو یہ کلیم اللہ خود مخلوق سے ڈر رہے ہیں سانپ، اور وہ سانپ بھی وہ جس کو اللہ نے سانپ بنایا، مخلوق سے ڈر رہے ہیں. اور ہمیں کہتے ہیں صرف کس سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے. کوئی بیٹھا ہوتا تو یہ اعتراض کرتا. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، بھائی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن یہ سانپ بھی کس نے پیدا کیا ہے، اللہ نے کیا ہے، اس میں کاٹنے کی صلاحیت بھی اللہ نے رکھی ہے، ڈسے گا تو
موت کا بھی خطرہ ہے، تو ایسے تھوڑی مر جائے، پہلے تکلیف ہوگی بھائی، زہر اندر جائے گا۔ یہاں علماء نے ایک اشکال اٹھایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے کہا تھا کہ سانپ، یہ میں سانپ بنا رہا ہوں، تو پھر ڈرنے کا کیا ہو بھائی؟ بات یہ کہ طبعی چیزیں ہیں، یہ طبعی چیزیں، نیچرل ہے۔ اللہ کے کہنے کے بعد بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے آدمی کو۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا نبی سے بدر میں کہ فتح ہوگی، اس کے باوجود نبی کو خوف تھا۔ آپ سردے میں دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ یہ چند لوگ شہید ہو گئے تو اسلام تو نام ختم ہو جائے گا۔ یہ طبعی چیزیں ہیں، نیچرل ہیں، نہیں ڈر لگ رہا اس کا مطلب اوپر کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی۔ تو یہ سب یہ جو کہتا ہے نا میں نہیں ڈرتا، میں تو لاؤ میں پٹاخہ پھوڑوں گا اس کے پاس، پھر دیکھو کیسا وہ چلتا ہے 2 فٹ۔ باقی یہ کہ دیندار لوگ، موت کا ڈر طبعی ہر ایک میں ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی جہاں حق کی خاطر جان دینی پڑتی ہے تو خوف کے باوجود جان دے دیتے ہیں، ڈرتے ہوئے دے دیتے ہیں جان، لیکن دیتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ جیسے میدان جہاد میں صحابہ کرام، موت کا تو ان کے دل میں بھی خوف تھا، اس کے باوجود وہ اس خوف کے باوجود پیچھے نہیں ہٹتے تھے، سوائے غزوہ احد کے، ایک دفعہ ہوا پھر اللہ نے وہ غلطی بھی معاف کر دی، ورنہ وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے اس خوف کی وجہ سے مجاہدین کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نیچرل ہے، اس کے باوجود بھی وہ ڈٹا ہوا ہے۔ اگر خوف ہی نہ ہو تو قربانی کس بات کی ہو گئی میرے بھائی؟ تو لوگوں نے نا بہت عجیب عجیب اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں رکھی، تو بہت سے لوگ ہیں مفتی صاحب موت سے ڈرتے ہیں، وہ گارڈ وارڈ رکھے ہیں، مجھے خیال ہے کہ میں لوگوں ہاں ڈرتا ہوں۔ تو میں نے آج تک کوئی بزرگ ایسا نہیں دیکھا جو بالکل بھی ڈرتا نہ ہو۔ ابھی اللہ نہ کرے کہیں پٹاخہ پھوٹ جائے، گولی چھڑ جائے، دیکھو سارے لیٹے ہوئے ہوں گے یہاں پہ بچنے کے لیے، اور سب سے پہلے میں لیٹا ہوں گا، کیونکہ مجھے ڈر ہوگا کہ یہ میری وجہ سے ہی، کیونکہ زیادہ تو مجھے ہی ہدف بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو میں تو جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں نا، تو میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اگر کوئی کیونکہ دہشت گردی کے خطرے تو ہوتے ہیں علماء کو، میں بہت ہوشیاری سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہوں، کوئی بھی مشکوک حرکت ہوئی نا، سامنے کوئی رائفل، کوئی اجنبی بندہ آیا، تو سب سے پہلے میں لیٹ جاؤں گا، یہاں پہ میں لیٹ جاؤں گا۔ تو لوگ بولیں گے مفتی صاحب ڈر گئے، میں بولوں گا الحمدللہ ڈر گیا، کیونکہ نہیں ڈرا ہوتا نا تو مارکیٹ سے شارٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ احتیاط فرض ہے۔